بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ استخارہ کا کیا وقت ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کتاب میں بھی پڑھا کہ آپ استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی چاہیں کر سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے. تو اس کو بھی تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ استخارہ کا وقت کیا ہے. استخارہ کی نماز اور دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. جب آپ کو اس کی ضرورت ہو آپ استخارہ کر سکتے ہیں. البتہ بعض علماء کے نزدیک مکروہ اوقات میں استخارہ نہ کرنا بہتر ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ جو ٹائم نماز پڑھنے کا ہوتا ہے اس میں استخارہ کرتے ہیں تو یہ بہتر سچویشن ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ارجنٹ بیسس پر آپ کو استخارہ کرنا ہے, تو آپ مکروہ اوقات میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں. مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ پہلا, نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک, اور طلوع آفتاب سے بھی لے کر ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہونے تک. یہ مکروہ وقت ہے نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو مختصر کر دیں تو نماز فجر سے لے کر سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ نے نماز فجر پڑھ لی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں. کب تک نہیں پڑھتے ہیں؟ جب تک کہ اشراق کا ٹائم نہیں ہو جاتا. تو اگر اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو استخارہ کرنے کی اشد ضرورت ہے تو بے شک آپ کریں, لیکن آپ اگر ٹائم لے سکتے ہیں تو پھر اشراق کے ٹائم پر استخارہ کریں. دوسرا ٹائم زوال کا ہے, اور یہ تب ہوتا ہے جب دوپہر کے وقت سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زوال کا ٹائم ظہر کے اول وقت سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے, 15-20 منٹ پہلے کر لیں, چلیں یہ زوال کا ٹائم ہے. آپ اس ٹائم میں استخارہ نہ کریں. ہاں البتہ ظہر کا ٹائم جیسے ہی ہو جاتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ استخارہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ ارجنٹ بیسس پر استخارہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, تو اس صورتحال میں آپ زوال کے ٹائم پر بھی استخارہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا جو مکروہ ٹائم ہے وہ نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہونے تک کا ہے. یعنی آپ نے نماز عصر پڑھ لی ہے, پھر اس کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں. کب تک نہیں پڑھتے ہیں؟ جب تک کہ مغرب کا ٹائم نہیں ہو جاتا, یعنی سورج مکمل طور پر غروب نہیں ہو جاتا. اس ٹائم تک آپ پھر نماز نہیں پڑھتے ہیں. لیکن نماز عصر کے بعد بھی آپ کو اگر کوئی ضرورت کی نماز ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ استخارہ کی نماز اور دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں. جب آپ کو اس کی ضرورت ہو آپ استخارہ کر سکتے ہیں. البتہ بعض علماء کے نزدیک مکروہ اوقات میں استخارہ نہ کرنا بہتر ہے, لیکن یہ کہ اشد ضرورت ہو تو کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ استخارہ بار بار بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سوال بھی اکثر لوگ کرتے ہیں. استخارہ بار بار بھی کیا جا سکتا ہے اگر معاملے میں کنفیوژن ہے, اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے لیے استخارہ کے بعد کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا, اس کو معاملے کے اندر ابھی بھی کنفیوژن ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 3 بار استخارہ کرے. اور اس کی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ استخارہ ایک دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 3 بار دعا کرتے تھے, جو کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے. پھر یہ کہ اس سے بھی زائد بار اور کئی دن تک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پہلی دفعہ میں ہی کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں, یعنی استخارہ کر کے آپ پہلی دفعہ میں ہی کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں, تو دوبارہ استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ کن کاموں کے لیے استخارہ کرنا چاہیے اور کن کاموں کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے. یا اس سوال کو اگر میں یوں کہوں کہ کن کاموں کے لیے استخارہ کرنا جائز ہے اور کن کاموں کے لیے استخارہ کرنا جائز نہیں. پہلی بات, ایسے امور جن پر عمل کرنا واجب ہے, یعنی شریعت نے ہمیں اس پر عمل کرنا واجب بتایا ہے, تو ایسے کاموں کے لیے استخارہ جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کو عمل میں لانا انسان پر ویسے ہی لازم ہے. مثلاً آپ نماز پڑھنے کے لیے استخارہ تھوڑی نہ کریں گے, روزہ رکھنے کے لیے استخارہ تھوڑی نہ کریں گے, یہ تو واجب امور ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, جو کام حرام ہیں جن سے مسلمانوں کا رکنا ضروری ہے, ایسے کاموں کے لیے بھی استخارہ جائز نہیں ہے, کیونکہ ان سے دور رہنا ضروری ہے. مثلاً کوئی اگر جوئے کے لیے استخارہ کرے یا قطع رحمی کرنے کے لیے استخارہ کرے, تو ایسے امور کے لیے استخارہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ تو حرام کام ہے. کوئی شراب پینے کے حوالے سے جو ہے وہ استخارہ کرے,
کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں آیا مجھے شراب پینی چاہیے نہیں پینی چاہیے، نہیں، ٹھیک ہے. ان کاموں سے تو مسلمانوں کو رکنا ضروری ہے. ایسے کاموں کے لیے استخارہ جائز نہیں ہے کیونکہ ان سے دور رہنا ضروری ہے. تیسری بات، جو کام پسندیدہ ہیں اسلام میں، ایسے کاموں کے لیے شریعت پسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے تو استخارہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اللہ سے مدد طلب کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی ہمیں شریعت بتا چکی ہے کہ یہ پسندیدہ امور ہیں، آپ کو اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو کام مکروہ ہیں، یعنی شریعت آلریڈی ان کی ناپسندیدگی کا بتا چکی ہے، یعنی ایسے کاموں کو کرنا اچھا نہیں ہے، تو ایسے امور میں بھی استخارہ جائز نہیں ہے. مثلا فجر کی سنتیں چھوڑ دینے کے لیے کوئی استخارہ کرے، کیونکہ فجر کی سنتیں چھوڑنا مکروہ عمل ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. اب اگر کوئی اس کے لیے استخارہ کرے تو پھر ایسے امور میں استخارہ جائز نہیں ہے. جو کام مباح ہیں، جائز ہیں، جن کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، ایسے کاموں کے لیے استخارہ جائز اور پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ استخارہ کا تعلق صرف مباح کاموں سے ہے. ٹھیک ہے. دو جائز کاموں میں سے کس کو اختیار کیا جائے، اس کے لیے استخارہ کرنا جائز اور فائدہ مند ہے، یا پھر ایک جائز کام کو کرنے میں استخارہ کرے کہ یہ کام فائدہ مند ہو تو یہ بھی جائز ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی واضح کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. اور امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کو واضح ہوگی. پہلی بات کیا کہی میں نے آپ کو، دو جائز کاموں میں سے کسی ایک کو آپ کو اختیار کرنا ہے تو آپ استخارہ کریں، یہ جائز ہے، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے. یا پھر ایک جائز کام کو کرنے میں استخارہ کریں کہ یہ کام فائدہ مند ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اور کہاں جا کے کرنا ہے، کس سے کروانا ہے، سب کلیئر ہے آپ کو، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کام کا اینڈ اچھا ہو، یہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہو، تو آپ استخارہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے. اچھا، کسی واجب اور مستحب کام کے وقت کو اختیار کرنے کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے. مثلا حج تو کرنا ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے کہ آپ کو حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن حج کا سفر کب شروع کیا جائے، کون سی فلائٹ لی جائے، کون سی ڈیٹ لی جائے، رہائش کون سی لی جائے، کن لوگوں کے ساتھ حج کا سفر کیا جائے، ان سب امور کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ شادی کرنا ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے کہ میں استخارہ کروں کہ مجھے شادی کرنی ہے نہیں کرنی، نہیں، شادی تو کرنی ہے کیونکہ یہ جائز کام ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، لیکن کس سے کی جائے، اور نکاح کی تاریخ کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے لیے خاص طور پر استخارہ کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، دراصل ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شادی کا ڈیسیشن لینے کے لیے استخارہ کرنے کا فرمایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بہترین طریقے سے وضو کر، پھر اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھی ہے وہ نماز پڑھ، پھر اللہ کی تعریف اور بزرگی بیان کر، پھر یہ دعا کر. اچھا، اس دعا کے کچھ الفاظ فرق ہیں. دعا کچھ یوں ہے، اللہم انکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب فإن رأیت لی فی فلانۃ تسمیہا بسمہا خیرا لی فی دینی و دنیای و آخرتی فقدرہا لی وإن کان غیرہا خیرا لی منہا فی دینی و دنیای و آخرتی فقضی لی بہا او قال فقدرہا لی. اے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اگر تو فلاں عورت کے متعلق سمجھتا ہے، اور یہاں اس مقام پر اس عورت کا نام لے کہ اگر وہ میرے لیے دین، دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما دے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور میرے دین، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ کر دے، یا کہا اس کو میرے مقدر میں کر دے. اسے مستدرک حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. الفاظ تھوڑے بہت کہیں کہیں فرق ہیں، لیکن حدیث
میں باقاعدہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسپیشلی شادی کے لیے استخارہ کرنا کتنا اہم ہے. پیرنٹس کو بھی بچوں کی شادی کے فیصلے کے لیے لازمی استخارہ کرنا چاہیے. یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی استخارہ کرے, ٹھیک ہے, اور جو اس کام سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, پیرنٹس ہیں, اور اگر پیرنٹس نہیں ہیں تو بھائی ہیں یا جو بھی سرپرست ہے, وہ پھر استخارہ کرے کہ جس جگہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹے کی شادی کر رہے ہیں وہاں اس کے لیے خیر ہی ہو. یعنی استخارہ کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہو کہ خیر کو تلاش کرنا ہے, ڈیسیشن اچھا ہو, آگے چل کے کوئی مسئلے مسائل نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی استخارہ کر سکتی ہیں. یعنی جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی, خاص ایام ہیں, تو کیا وہ بھی استخارہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی, البتہ دعا پڑھ کر اللہ سے خیر و بھلائی کا سوال کر سکتی ہیں, کیونکہ ابھی مجبوری ہے, نماز نہیں پڑھی جا سکتی, تو پھر آپ اللہ سے دعا کر کے بھی خیر و بھلائی کا سوال کر سکتی ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈز کے دن چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی اہم معاملے کے لیے آپ کو ڈیسیشن لینا ہوتا ہے, تو پھر آپ نماز نہیں پڑھیں گی اور استخارہ کی دعا جو مسنون ملتی ہے وہ پڑھ لیں گی. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اتنی پیاری ہے, استخارہ کی جو دعا ہے یہ اتنی پیاری ہے کہ آپ اس کو عام روزمرہ کی دعاؤں میں بھی شامل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس دعا میں جس طرح کے الفاظ ہیں, اس دعا کی ہمیں روزانہ کی بیسس پر ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کہ استخارہ کے لیے 2 رکعت پڑھنا ہی ضروری ہے, کیا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ابو ایوب انصاری والی روایت میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ بہترین وضو کرو, ٹھیک ہے, پھر اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھی ہے وہ نماز پڑھو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استخارہ کی نماز 2 سے زائد بھی پڑھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 رکعت ضروری ہیں, اور اگر 2 سے زائد بھی پڑھ لی جائیں تو کوئی نقصان یا حرج والی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ کیا استخارہ کے لیے خواب آنا ضروری ہے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ استخارہ کے بعد سونا ضروری ہے اور استخارہ کے بعد خواب میں کچھ نہ کچھ نظر آنا ضروری ہے تاکہ استخارہ کے نتیجے کا علم ہو سکے. اچھا, یوں بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ سرخ رنگ دیکھیں تو وہ کام نہ کریں, اور ہرا رنگ دیکھیں یعنی گرین کلر دیکھیں خواب میں تو پھر آپ اس کام کو کریں. یعنی اس طرح کے بھی مسکنسیپشنز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو اس بات کی جو حقیقت ہے اس کو سن لیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں بتایا. اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ انسان کا دل مطمئن کر دیتے ہیں. یعنی جب وہ 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, تو اللہ کسی بھی طریقے سے انسان کا دل مطمئن کر دیتے ہیں, چاہے وہ خواب کے ذریعے ہو یا دلی تسلی اور اطمینان کی شکل میں ہو, یا کسی سے مشورہ کرنے کی صورت میں رہنمائی مل جائے, یا انسان کا دل کسی خاص ڈائریکشن کی طرف مائل ہو جائے, یا پھر کسی کام سے بالکل اس کا دل ہٹ جائے, یعنی اس کام کو چھوڑنے کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے. یعنی یہ وہ رہنمائی ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے, پھر وہ اسی کے مطابق اپنا فیصلہ کرے. اچھا, اب جو خواب کو استخارہ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اس لیے وہ سوتے وقت استخارہ کرتے ہیں تاکہ خواب میں کچھ نہ کچھ نظر آئے, یا پھر نماز پڑھ کے سونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور خواب میں ہی رہنمائی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے. استخارہ کے بعد خواب آنا شرط نہیں ہے. خواب میں بھی اس معاملے کی وضاحت ہو سکتی ہے, مگر خواب استخارہ کا جز نہیں ہے, حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ استخارہ کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور آپ کو خواب میں کوئی رہنمائی مل جائے. تو ایک مومن کو کیا چاہیے؟ استخارہ کی نماز پڑھے, اللہ سے دعا کرے, یا تو حالات جو کام بہتر ہوگا اس کے لیے موافق آ جائیں گے, یا پھر حالات اس کے خلاف ہو جائیں گے, یا پھر اگر آپ نے کسی سے مشورہ کیا ہے تو اس سے بھی آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے, یا پھر دلی رجحان اس کام کی طرف ہو جائے گا, یا دل بالکل اس کام سے ہٹ جائے گا, یا پھر کوئی رکاوٹ آ جائے گی. اگر رکاوٹ آ جائے تو پھر وہ کام چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات استخارہ کرنے کے بعد کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کس قدر ثابت قدم ہے.
ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ غیر شرعی استخارہ بھی کرتے ہیں، جس میں کچھ لوگ تسبیح کے ساتھ استخارہ کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ کچھ لوگ تسبیح کے ساتھ استخارہ کرتے ہیں، ایک دانے پر ہاں بولتے ہیں، ایک دانے پر نہ بولتے ہیں، اور آخری دانے کے مطابق جو ہو اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی آخری دانے پر اگر ہاں آ گیا تو اس کام کو کر لیتے ہیں، اور اگر نہ آ گیا تو نہیں کرتے. بتائیے، بعض لوگ قرآن کا کوئی صفحہ کھول کر پہلی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم سے خود ہی کوئی رزلٹ نکال کر اس پر عمل کرتے ہیں. یہ بھی غیر شرعی ہے، باطل طریقہ ہے. قرآن فال نکالنے کی چیز نہیں ہے. البتہ قرآن پڑھتے وقت رہنمائی مل جائے تو وہ رہنمائی ہے، استخارہ نہیں ہے. یعنی آپ نارملی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے کسی مسئلے میں رہنمائی مل جاتی ہے تو یہ الگ بات ہے، یہ استخارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو رہنمائی ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو استخارہ نہیں کہہ سکتے. پھر یہ کہ اسلام سے پہلے لوگ تیر سے استخارہ کرتے تھے. اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کی کہ تیر پھینکتے تھے، اگر وہ رائٹ سائڈ پہ چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ کام ہم کر لیں گے، لیفٹ سائڈ پر چلا جاتا تھا تو کہتے ہم یہ کام نہیں کریں گے. اسی طرح سے پرندے کو اڑاتے تھے، سیدھے ہاتھ کی طرف اگر پرندہ اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے یہ کام کر لیں گے، اور اگر الٹی سائڈ پر پرندہ اڑ جاتا تھا تو پھر وہ کام چھوڑ دیتے تھے. تو یہ کچھ غیر شرعی استخارہ ہیں جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. آپ کو صرف ایک ہی مدلل طریقہ ملتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے حدیث کی پوری تحقیق کرتے، پھر غسل فرماتے اور پھر استخارہ کرتے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر اسے لکھتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اس کام میں کتنی برکت ہوئی. کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے بخاری. تو آپ کو استخارہ کی برکت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری استخارہ کیا کرتے تھے. الحمدللہ. تو اگر آپ بھی اپنے ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کرنے کو باندھ لینا اپنے لیے، انشاءاللہ آپ خیر ہی پائیں گے. اور اگر آپ کے استخارہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو اس نقصان سے بھی انشاءاللہ فائدہ نصیب ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے وہ نقصان بہتر تھا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی بیٹی کی شادی استخارہ کی نماز پڑھ کر کی ہے، یعنی ایک بار نہیں کئی بار استخارہ کیا، لیکن بیٹی کو خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو ہمیں کیا فائدہ ہوا استخارہ کا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس خلا ہونے میں ہی آپ کے لیے فائدہ تھا. آپ کو نہیں معلوم اس طلاق ہونے میں ہی فائدہ تھا. یا بعض دفعہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کا وہ جلدی بیوہ ہو جاتی ہے. رزلٹ تو دیکھا جائے اچھا نہیں نکلا بظاہر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بیوہ ہونے کی حکمت پتہ تھی. تو یہ بات کہنا کہ ہم استخارہ کریں اور کوئی نقصان ہوگا تو استخارہ کا پھر کیا فائدہ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس نقصان میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. پھر یہ کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی دوسرے سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں دوسروں سے استخارہ کروانے کا رواج عام ہے، یعنی یہ چیز اتنی کامن ہے کہ بہت سارے لوگ استخارہ کر کے دینے کی فیس بھی لیتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یعنی باقاعدہ استخارہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے مدارس میں کچھ علماء استخارہ کر کے بھی دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسا استخارہ آپ اپنے لیے خود کریں گے کوئی اور کر سکتا ہے؟ بالفرض آپ کسی تکلیف دہ معاملے کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی پریشانی سے نجات کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی مشکل ڈیسیشن کو لینے کے لیے استخارہ کرنے جا رہے ہیں. آپ جیسی دعا کریں گے ویسا کوئی اور دوسرا کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ کوئی دوسرا فیل کر ہی نہیں سکتا. اور جو لوگ بھی دوسروں کو استخارہ کر کے دیتے ہیں نا، اور اس کے باقاعدہ فیس بھی لیتے ہیں، اور اگر چلیں فیس نہیں بھی لیتے تو بھی یہ دین کو بیچنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے. دعا میں بھی آپ دیکھیے جو صیغے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ استخارہ خود سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں استخارہ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو مجھے ایسا لگا کہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے اس ٹاپک کا کہ جو شخص کسی خاص کام کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے، نیک اور تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرے،
اس کے بعد جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر دعا استخارہ یاد نہیں تو کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد دعا استخارہ کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو یاد ہے تو الحمدللہ، نہیں یاد ہے تو آپ کسی کتاب کو کھول کے جہاں آپ کو یہ مصنون دعا ملتی ہے اسے دیکھ کر پڑھیں انشاءاللہ. جتنی بھی تفصیلات جو نماز استخارہ سے الحمدللہ ہمیں ود ریفرنسز ملی، ہم نے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو استخارہ کرنا ہے یہ بہت بہترین سنت ہمیں دی گئی الحمدللہ. اس کو اپنے اہم امور کے لیے لازم کریں. آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت آپ کو ڈیفینیٹلی نصیب ہوگی. اور جو ریلیکسیشن آپ کو نماز استخارہ پڑھنے کے بعد ملتی ہے نا، اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بھی معاملے کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ کی کنفیوژن نماز استخارہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سٹریس ہوتا ہے. وہ سٹریس آپ کا نماز استخارہ سے ریلیز ہو جاتا ہے الحمدللہ. کوئی بھی مسئلہ آتا ہے آپ کو، ڈیسیشن لینے میں کوئی بھی پریشانی ہوتی، سمپلی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں بھی جن لوگوں نے استخارہ کو اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، پورے خلوص کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹے معاملہ یعنی جس میں ڈیسیشن لینا مشکل ہو رہا ہے، یا بڑے سے بڑا معاملہ جس میں ڈیسیشن لینا مشکل ہو رہا ہے، یا اگر کوئی ڈیسیشن لے رہے ہیں اور اس میں کوئی سکسیس چاہیے، تو جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے فیصلے بہت پرفیکشن پر ہوتے ہیں الحمدللہ. اور یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ نماز استخارہ کی برکت ہے الحمدللہ. تو اس کو اپنی ہیبٹ بنائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو باقاعدہ شیطان سستی کروائے گا کہ آپ بس ڈیسیشن لے لو، جلد از جلد ڈیسیشن لے لو، جلد از جلد فیصلہ کر لو. نہیں، اپنے آپ کو اس میں جو ہے وہ کام ڈاؤن کرنا ہے. نماز پڑھیں، دعا کریں اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.